بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخصص فی الفقہ سال اول میں الحمدللہ ہمارا اسباق کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں الاشباہ والنظائر اس کا سبق چل رہا ہے اور اس میں ہم نے پہلا قاعدہ مکمل کیا اور اب دوسرے قاعدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ متعلق ہے اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے الامور بمقاصدہا۔ اس کو بیان فرماتے ہیں اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے جب پہلا قاعدہ بیان کیا لا ثواب الا بالنیت کہ نیت کے بغیر جو ہے وہ کوئی ثواب نہیں ہے، تو یہاں پر جو دوسرا قاعدہ ہے جیسے پیچھے یہ بحث گزری تھی کہ آخر میں انہوں نے تروک کی بحث کی تھی منہی عنہ کو ترک کرنے کے حوالے سے، اس پر کلام فرمایا تھا اور آخر میں آ کر آپ نے فرمایا تھا کہ وَمِنْ هَا هُنَا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْمُبَاحَةِ وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنِ الْمَشَايِخِ صَحَّ لَنَا وَضْعُ قَاعِدَةٍ لِلْفِقْهِ هِيَ الثَّانِيَةِ۔ یہاں سے امور کو ہی جوڑتے ہوئے دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ الامور بمقاصدہا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ گفتگو ہے، اس کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں تو چیزیں ہمارے اوپر جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ مصنف کا طریقہ کار اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ جو ہے وہ جس قاعدے کو بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس دلیل شرعی موجود ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہم نے اسے اخذ کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پیچھے جو ہے لا ثواب الا بالنیت والے قاعدے میں انما الاعمال بالنیات سے اس کو اخذ کیا تھا اور جو معذوفات وغیرہ تھے ان کو بیان کیا تھا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے جو ہے یہاں پر ایک قاعدے کو بیان کیا کہ جس کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ جو امور ہیں وہ اپنے مقاصد کے مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے براہ راست اس قاعدے کو کسی دلیل شرعی سے اخذ نہیں کیا۔ جیسے پیچھے یہ جو قاعدہ تھا لا ثواب الا بالنیت، تو وہاں پر جو ہے انما الاعمال بالنیات سے اس کو جو ہے وہ آپ نے اخذ کیا تھا، لیکن یہاں پر آپ نے اپنے اسلوب کو تھوڑا سا ترک کیا اور براہ راست مصنف علیہ الرحمہ نے جو ہے اس قاعدے کو یعنی الامور بمقاصدہا اس قاعدے کو جو ہے وہ کسی دلیل شرعی سے اس کا استنباط نہیں کیا۔ تو بعض شارحین نے اس مقام پر جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس طرح سے پہلا قاعدہ لا ثواب الا بالنیت یہ انما الاعمال بالنیات سے ماخوذ ہے، اسی طرح یہ جو ہے الامور بمقاصدہا یہ قاعدہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے انما الاعمال بالنیات ہی سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی وہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کے اوپر ثواب اور استحقاق عقاب جو ہوتا ہے وہ نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح الامور بمقاصدها، کہ جتنے بھی امور ہیں اور معاملات ہیں یہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے ہوتے ہیں، یعنی آخرت میں جو ثواب ہوتا ہے وہ اگر اچھی نیت ہوگی تو عمل پر ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا حکم اخروی کے اعتبار سے۔ بعض ایسے معاملات اور امور ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے مثالوں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بعض ایسے امور اور معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ان کے مقاصد سے ہوتا ہے، قصد و ارادے سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دنیاوی طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہی قاعدہ جو ہے اسی حدیث مبارکہ سے مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی جو امور اخرویہ ہیں ان کا تعلق بھی مقاصد کے ساتھ ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ حیثیت سے یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی پہلی والی جو حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات اسی سے ماخوذ ہے۔ اچھا ایک اور بات اس میں یاد رکھیے گا کہ ہماری فقہ کے اندر جو ہے وہ 5 بڑے بڑے قواعد ہیں۔ یہ شاید میں نے غالباً آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ فقہ کے اندر جو ہے فقہا 5 بڑے قواعد سے بہت زیادہ استنباط کرتے ہیں احکامات کے اندر۔ ان میں سے ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، اسی طرح یعنی یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا، اسی طرح المشقۃ تجلب التیسر، ٹھیک ہے، کہ مشقت جو ہے یہ آسانی لے کر آتی ہے، اور اسی طرح العادت محکمۃ، اور اسی طرح الضرر یزال، اور اسی طرح الامور بمقاصدها، ٹھیک ہے۔ تو فقہاء ایک قول بیان کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس والفقہ علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور فقہ حنفی کی بنیاد 5 قواعد کے اوپر ہے۔ تو یہ جو 5 قواعد ہیں یہ بہت اہم ہیں، آگے یہ قواعد بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا امور سے مراد یہاں پہ ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر امور سے مراد صرف افعال نہیں ہے، جو بندہ ہاتھ اور پیروں سے یا جس طرح کے معاملات کرتا ہے یہ صرف افعال سے یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ امور سے مراد یہاں پر اقوال بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک سوال وہ ذہن میں ہمارے آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الامور بمقاصدها، یہ قاعدہ اور لا ثواب الا بالنیت، یہ دونوں قاعدے بظاہر ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں۔ وہ اس حیثیت سے دیکھیے ہم نے کہا نا کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی آپ کا مقصد، آپ کا قصد، آپ کا ارادہ اچھا ہے تو ثواب ملے گا، اچھا نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح الامور بمقاصدها، کے معاملات کا جو تعلق ہے وہ ان کے مقاصد کے ساتھ ہے، تو بظاہر ہمیں یہ دونوں قواعد جو ہے وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 قاعدے لے کر آتے ہیں اور دونوں قواعد جو ہیں وہ ایک جیسے لگتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ آگے اس پر تفریعات اور مسائل کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان قواعد میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی کہ جو پہلا قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیت، تو اس کا تعلق در حقیقت جو ہے اس قاعدے کو بیان کرنے کا جو اصل میں مقصد تھا نا ہمارا، اگرچہ ہم فروعی طور پر اس میں کئی مسائل لے کر آئے تھے کہ کہاں نیت ضروری ہے کہاں نہیں ہے، وہ ضمنی مسائل تھے، لیکن در حقیقت اس قاعدے کا جو تعلق تھا وہ امور اخرویہ سے تھا، یعنی احکام کسی عمل کے اوپر جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، تو ثواب ایک حکم اخروی ہے۔ تو اصل میں ہم نے اس حیثیت سے مسائل کو دیکھا تھا پہلے قاعدے میں کہ جو حکم اخروی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نیت کی پابندی کرنا پڑے گی، بالخصوص عبادات کے اندر، اسی لیے وہاں پر شروع میں بحث ہم عبادات کی لے کر آئے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس قاعدے کا الامور بمقاصدہا کا، تو اس کا تعلق حکم دنیاویہ سے ہے، یعنی وہ احکامات کی جو دنیاوی طور پر جن کی صحت اور فساد کا ہم ذکر کریں گے اور مقاصد کے اعتبار سے ذکر کریں گے، تو یہاں اس قاعدے کے ضمن میں وہ چیزیں بیان ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لا ثواب الا بالنیت کو کیوں مقدم کیا اور الامور بمقاصدہا کو کیوں مؤخر کیا؟ آپ پہلے جو ہے وہ الامور بمقاصدہا کو رکھتے، پھر لا ثواب الا بالنیت کو رکھتے، یعنی اس حیثیت سے کہ پہلے دنیاوی زندگی ہوتی ہے پھر اخروی زندگی ہوتی ہے، تو آپ پہلے جو ہے وہ دوسرے قاعدے کو لے کر آتے، احکامات دنیاویہ کو بیان کرتے اور پھر حکم اخروی کو بیان کرتے۔ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جو معاملات میں اصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت اور اس کے ثواب پر زیادہ فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ تو اصل عبادات ہوتی ہیں اور عبادات کے اندر نیت کا ایک بڑا دار و مدار ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمیں ثواب حاصل ہو سکے۔ تو اور اسی وجہ سے جو ہے کئی علماء نے اپنی ابتدائی جو ابحاث کتابوں میں فرمائی ہیں وہ انہوں نے نیت سے شروع کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے وہاں پر نیت کو مقدم رکھا اور امور بمقاصدہا جس کا تعلق دنیاوی احکامات سے تھا اس کو جو ہے مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو اس حیثیت سے دیکھا کہ پہلے دنیاوی زندگی آتی ہے پھر اخروی زندگی آتی ہے، بالکل اس اعتبار سے یہی ترتیب ہے، لیکن دنیاوی اور اخروی زندگی کا اگر تقابل کیا جائے تو ان دونوں کے اندر جو اہم اور مقصود اصلی ہوتا ہے وہ زندگی جو ہوتی ہے وہ اخروی ہوتی ہے، اس لیے پہلے اس کے معاملات کو نیت کے حوالے سے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ بہرحال فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیۃ الامور بمقاصدہا، دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، کما علمت فی الطروق کی، جیسا کہ تم نے طروق کے اندر بھی اس بات کو دیکھا ہے جو ہم نے آخر میں یہ غلام وغیرہ اور مسافر اور روزے دار والے کے مسئلے کو بیان کیا تھا، اس میں دیکھا وذکر قاضی خان فی فتاواہ، اب یہاں سے ایک بات لے کر آتے ہیں کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں یعنی فتاوی قاضی خان میں یا خانیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ ان بیع العصیر ممن یتخذوہ خمرا، ارشاد فرماتے ہیں عصیر جو ہے نا، عصیر یہ شیرے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو نچوڑ کر، کسی پھل وغیرہ کو نچوڑ کر جو شیرہ نکلتا ہے اسے عربی میں عصیر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انا بیع العصیر، عصیر کو بیچنا، کسے بیچنا؟ ممن یتخذوہ خمرا، اس شخص کے ساتھ شیرے کی اور عصیر کی بے کرنا یعنی اسے بیچنا جو شخص اس عصیر سے خمر بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اب عصیر جو ہوتا ہے، جو شیرہ ہوتا ہے نا، اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے، دو پروسیس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ
کسی پھل وغیرہ کو نا، جیسے یہ انگور وغیرہ ہوتے ہیں یا کشمش وغیرہ ہوتے ہیں یا کھجور وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں کسی مٹی کے برتن وغیرہ میں بند کر دیں اور اس میں پانی ڈال دیں۔ اور دو طریقے اب اس میں بھی ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو خود ابالیں اور ابال کے اس کا پانی اچھا خاصا ختم کر کے اس کو شیرہ بنا دیں، اور پھر اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو ایسا کر دیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جھاگ بن جائے اور اس کے اندر ترشی آ جائے تو وہ خمر بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کا آرٹیفیشل طریقہ۔ جو قدیم اور پرانا طریقہ ہوتا ہے خمر بنانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ شیرے کو پانی وغیرہ میں، سوری، یہ پھل کو جو ہے وہ پانی وغیرہ میں آپ ڈال دیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا کریں کہ آپ اس پھل کو لے کر جو ہے کسی برتن میں ڈال کر آپ زمین کے اندر دفن کر دیں۔ اب وہ کافی عرصے تک زمین کے اندر پڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ترشی آ چکی ہوگی، جھاگ بن چکا ہوگا، اس کا پانی اچھا خاصا ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ بھی خمر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل خمر وہی ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں بنایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک طریقہ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھل کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ پھل کا عصیر بنا دیں، یعنی اس کا شیرہ بنا دیں، یعنی بالکل کم مقدار میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے آپ گرینڈ کریں، اس کو کوٹ لیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک شیرہ بن جاتا ہے جو بہت زیادہ چپکنے والا اور بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر اس شیرے میں مزید پھر جو ہے وہ تھوڑا پانی ایڈ کر کے جو ہے اس کو خمر بنایا جاتا ہے، اور پکا وغیرہ کے اس کو خمر بنایا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے پھل یا اس کا شیرہ جو ہے کسی ایسے شخص کو بیچا جو اس لیے اسے خرید رہا ہے کہ وہ اس سے خمر بنائے گا، اب ذرا سمجھیے گا بات کو، ایک بندہ خرید اس لیے رہا ہے کہ وہ اس سے خمر یعنی شراب بنائے گا، آپ نے اسے بیچ دیا، تو فرماتے ہیں علامہ قاضی خان کہ ان قصد بھی التجارت فلا یحرم، اگر اس نے تجارت کا ارادہ کیا تو یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد تو محض بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، چاہے وہ اس کا کچھ بھی کر لے، لے جا کے پھینک دے، کھا لے، پی لے، یا جو ہے اس کا شراب بنا لے، تجارت کا ارادہ تھا تو حرام نہیں ہے۔ وہ ان قصد بھی لاجل تخمیر حرما، لیکن اگر یہ بیچنے والا اس نیت اور اس ارادے سے بیچ رہا ہے کہ یہ بندہ اس سے شراب بنائے گا، تو فرماتے ہیں اب یہ بیچنا حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں اس قاعدے کی بالکل آپ کو واضح جھلک نظر آ رہی ہے کہ الامور بمقاصدها، کہ معاملات کا تعلق جو ہے وہ ان کے مقاصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب ایک صورت میں وہ بے جو ہے وہ حرام ہے، اور ایک صورت میں وہی بے حرام نہیں ہے، کیونکہ مقصد الگ ہو گیا۔ جس صورت میں حرام نہیں ہے وہاں تجارت کی غرض ہے، اور جہاں حرام ہے تو وہاں تجارت کی غرض نہیں بلکہ تخمیر کی نیت ہے اور ارادہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَقَضَا غَرْسُ الْكُرَمِ عَلَى هَذَا، اسی طرح انگور کے درخت لگانا۔ اب ایک شخص اپنے گھر کے اندر انگور کا درخت اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے چھاؤں ہوگی، اس سے جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ پھل ملے گا، پرندے وغیرہ آئیں گے، اس درخت پر اپنا گھونسلہ وغیرہ بنائیں گے، یا جو بھی وہ یہ ارادے اور نیتیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے انگور کا درخت اپنے گھر میں لگاتا ہے کہ اس سے جو انگور ملے گا مجھے، میں اس کا شراب بناؤں گا، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ قاضی خان کی عبارت یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا عصیر العنب بقصد الخلیت او اب الخمریت، ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح عصیر العنب یعنی یہ جو انگور ہوتا ہے اس کا شیرہ،
بندہ جو ہے وہ انگور کا شیرہ بناتا ہے، ابھی جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے اس کا پروسیس بتایا کہ آپ اس کا شیرہ بناتے ہیں، تو اگر آپ انگور کا شیرہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ میں اس سے سرکہ بناؤں گا، کیونکہ شیرے کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے سرکہ بنانے کا، ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو شراب بنانے کا، اگر آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت اس سے سرکہ بنانے کی ہے تو جائز ہے شیرہ بنانا، اور اگر اس سے شراب بنانے کا ارادہ ہے تو شیرہ بنانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں والہجر فوق ثلاث دائر مع القصد، اسی طرح ابھی ہم نے جو ہے یہ گفتگو کی تھی کہ بلکہ یہ آپ نے جو ہے وہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کر کے تعلق بندہ نہ کرے، ناراضگی نہ رکھے، تو فرماتے ہیں والہجر فوق ثلاث، اگر کوئی شخص 3 دن سے زائد ہجر کرتا ہے یعنی گفتگو وغیرہ ترک کرتا ہے، ناراضگی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں دائر مع القصدی، اس کا دار و مدار بھی قصد اور ارادے پر ہوتا ہے۔ فَإِن قصد ہجر المسلم حرم وَإِلَّا لا، اگر کوئی شخص مسلمان سے ترک تعلق کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ حرام ہو جائے گا، وَإِلَّا فلا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حرام نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کافر سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی بد مذہب سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے ہے وَالْإِحْدَادُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غیر زوجہا فوق ثلاث دائر مع القصد، اسی طرح احداد، احداد کس کو کہتے ہیں؟ سوگ منانے کو، تو عورت کے لیے سوگ منانا میت پر، ایسے میت پر جو اس کے شوہر کے علاوہ ہو 3 دن سے زیادہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی قصد اور ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ لِأَجَلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا، تو اگر عورت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ میت کے لیے زینت اور خوشبو وغیرہ کو ترک کر دیتی ہے تو حرام ہو جائے گا، کیونکہ شوہر کے لیے صرف جو ہے وہ 40 دن کا وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے نہیں ہے۔ تو اب اگر میت پر 3 دن سے زیادہ کے لیے جو ہے اس انداز میں سوگ کرتی ہے تو حرام ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ویسے ہی زینت نہیں کرتی، میت کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی زینت نہیں کرتی تو حرام نہیں ہے۔ وَقَضَى قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّيَ، اور اسی طرح فقہا کا یہ کہنا کہ یہ جو نمازی ہے اذا قرأ آیۃ من القرآن جوابا لکلام بطلت صلاته، دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کسی شخص نے اس سے کلام کیا اور اس نے نماز ہی میں جواب دیتے ہوئے جو ہے قرآن کی آیت پڑھی، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا گھر کے اندر اور اس کا بچہ جو ہے وہ پاس سے گزرا، اب اس بچے کا نام یحییٰ ہے اور بچے کے ہاتھ میں کوئی کتاب وغیرہ ہے، تو اب یہ کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو یا تھام لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن یہاں پر وہ بطور کلام کی گفتگو کر رہا ہے، تو اس کا قصد اور ارادہ اس بچے سے، اس لڑکے سے کلام کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا اسی طرح جو ہے کسی شخص نے آ کر اس کو گھر میں خبر سنا دی کہ بھئی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّ بِمَا يَسُرُّهُ، اسی طرح اگر نمازی کو یہ خبر دی گئی ایسی خبر جو اسے خوش کر دیتی ہے، فقال، اور اس نے جواب میں کہا الحمدللہ قاصدا شکری، شکر کا ارادہ کرتے ہوئے، تو بطلت، تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، جی۔ تو ارشاد فرمایا کہ
فقال الحمد للہ قاصدا لشکری، تو اگر اس نے جو ہے وہ الحمدللہ کہا شکر کا ارادہ کرتے ہوئے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بطلت اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہو گئی۔ او بما یسوءہ، یا کسی شخص نے اسے کوئی ایسی خبر سنا دی جو اسے بری لگے یا اسے غم میں مبتلا کر دے۔ فقال لا حول ولا قوة الا باللہ، او بموت انسان، یا اسے کسی انسان کے موت کی خبر دے دی گئی، فقال انا للہ و انا الیہ راجعون، قاصدا لہو، اسی کا ارادہ کرتے ہوئے، تو فرماتے ہیں بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرِضِ كَلَامِ النَّاسِ، اور اسی طرح فقہاء کا قول ہے ایسے شخص کے کفر کے متعلق جب وہ قرآن کریم کو کلام ناس کے موقع پر پڑھے، ہم؟ کما اذا اجتمعوا فقرأ۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ، یہ عموماً ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور محفوظ فرمائے ہمیں اس معاملے سے، یہ ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کی آیت ہم ایسے مقام پر پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اس کا محل نہیں ہوتا، یعنی قرآن کریم کو اس کی وہ آیت جس مقام پر اور جس تناظر میں نازل ہوئی ہے، جو اس کا شان نزول ہے، اس کو ہٹا کر ہم اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کفار کے لیے وہ آیت ہوتی ہے، ہم اس کو مسلمانوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض فقہا نے اس مقام پر فرمائے کہ ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی اگر وہ قرآن کو لوگوں کے کلام کے مقام پر پڑھے۔ مثال دی انہوں نے کما اذا اجتمعوا، جیسے لوگ مثال کے طور پر جمع ہو گئے، فقرا، اب اس نے پڑھ لیا، فجمعناہم جمعا، کہ ہم انہیں ایک ساتھ جمع کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہم نے انہیں خوب جمع کر لیا، سورہ کہف کی آیت۔ تو غالباً یہ جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے شاید یہ آیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس نے جو ہے اس طرح سے پڑھ لیا، وَكَذَا إِذَا قَرَأَ وَكَأْسًا دِهَاقًا عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ، قرآن کریم کی آیت ہے جی وَكَأْسًا دِهَاقًا، کہ بروز قیامت جو ہے وہ مومنین کو چھلکتے ہوئے جام پلائے جائیں گے، پیالے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس کے سامنے گھر میں مثال کے طور پر کوئی پیالہ لایا گیا، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، چائے وغیرہ کا یا پانی کا یا شربت کا، اور اس نے اس کو دیکھ کر کہا وَكَأْسًا دِهَاقًا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس نے کلام قرآن کریم کو کلام ناس کے مقام پر اس ارادے سے پڑھا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بعض فقہاء نے تکفیر کو حکم بھی لگایا ہے۔ وَلَهُ نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ فِي الفاظ التکفیر، فرماتے ہیں اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں تکفیر کے الفاظ میں، كُلُّهَا تُرْجَعُ إِلَى قَصْدِ الْاِسْتِخْفَافِ بِهِ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لوٹتے ہیں استخفاف کے ارادے سے، یعنی اگر جو ہے وہ کوئی شخص استخفاف کے یعنی تخفیف کے ارادے سے قرآن کریم کو ہلکا جانتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ تکفیر کا حکم اس کی طرف لوٹے گا، لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب اس کلام کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بیان کرے تو ہم اس کو ڈائریکٹ کافر کہہ دیں گے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے نا ہمارے بعض علماء کرام نے اور اعلی حضرت نے اور دیگر علماء و فقہا نے قرآن کریم کی آیات کو بعض مقامات پر اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن وہ معرض کلام ناس میں نہیں ہے یا پھر ان کے اندر استخفاف نہیں ہے، بعض جگہوں پہ حمد کے ساتھ بیان کیا، درود کے ساتھ ان کو بیان کیا، ایسے مقامات پر جو ہے آپ نے ان کو بیان کیا ہے علماء نے۔
جیسے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ مصنف نے جو ہے کیا کیا کہ 10 دلائل روافض کے رد میں 10 دلائل بیان کیے تھے. تو آپ نے ان 10 دلائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تل کا عشرۃ کاملۃ، کہ یہ 10 کامل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسی جگہ پہ جب کہ تخفیف اور استخفاف کا ارادہ نہ ہو، کلام ناس کے معرض میں نہ ہو اور اس میں خوبصورتی آ رہی ہو، کئی چیزوں کو دیکھا جائے گا، تو وہاں پر ہم حکم کفر نہیں لگائیں گے. لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جیسے اب یہاں پر انہوں نے مثال دی کہ لوگ جمع ہو گئے اور اس نے کہا فجمعناہم جمعا، یا اس نے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے نا ٹوٹا ہوا پیالہ اپنا دیکھا ہے جس میں چائے وغیرہ اس کو دی گئی اور وہ کہتا ہے کاسن دیہات. تو اب یہ تو تخفیف ہے نا، کہ آپ ایک دنیاوی ایک پیالے کو دیکھ کر جو ہے وہ جنت والے اس پیالے کی ذکر کر رہے ہیں، وہ کاسن دیہات کا، گویا کہ یہ تشبیہ آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کافی معاملت خراب کرنے والا سلسلہ ہے، اس لیے جو ہے اس میں کافی سوچ سمجھ کر ہمیں دیکھنا ہے. آگے فرمائیں کہ وقال قاضی خان، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقاعی، فقاعی، یہ فقاعی کیا ہوتا ہے؟ نیچے غالباً حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے بائع الفقاعی، فقاع بیچنے والا، وہ ہوا شراب من الحبوب والاسمار ونحوها. اور فقاع جو ہوتا ہے یہ حبوب، حبوب حبتن سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیج، دانے جو ہوتے ہیں. اور اسمار، اسمار کہتے ہیں ثمر سے نکلا ہے، پھلوں کو کہتے ہیں. بیج اور پھلوں کی شراب کو کہتے ہیں فقاع. یعنی یہ جو اور گندم کی بھی شراب بنتی ہے اور اسی طرح پھلوں سے بھی، جیسے کھجور، کشمش اور انگور وغیرہ کی بھی شراب بنتی ہے. تو ان سب کو فقاع کہا جاتا ہے. وَلَعَلَّهُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا فِي مصر. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے امام قاضی خان نے کہ الفقاعی، کہ اچھا فقاعی کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ خاص علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ فقاع جو ہے وہ گندم یا جو کی شراب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھ لیجئے اس حوالے سے الفقاعی اذا قال عند فتح الفقاعی للمشتری، فقاعی جو وغیرہ کی شراب بیچنے والے نے، فقاع یعنی جو کی شراب کا ڈھکنا کھولتے ہوئے اس نے کہا مشتری سے، یعنی خریدنے والے کو کہا صلی اللہ، یا صلی اللہ، ہاں صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یا تو یہاں مراد ہے صلی اللہ علی سیدنا محمد، یعنی وہ خود درود پڑھ رہا ہے. اور بعض آپ کو نسخوں میں ملے گا صلی علی سیدنا محمد، یا اس نے اسے کہا صلو علی الحبیب، جیسے کہ ہمارے یہاں معروف اور مشہور ہے صلو علی الحبیب کا معنی ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو. اب یہ جو ہے نا ہمارے ہاں پاک و ہند میں چیزوں کو خریدتے بیچتے وقت جو ہے نا، بعض ایسے دکاندار ہوتے ہیں کوئی چیز خریدتے بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑے کی تھان کھولتے ہوئے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیسا کپڑا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. تو عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا نا کہ جب کپڑا یا کوئی چیز بیچی جاتی تھی تو اس کی عمدگی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ جو بائع ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ صلی علی سیدنا محمد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو. ٹھیک ہے. تو اب ایک بندہ ہے جو شراب بیچ رہا ہے اور شراب کا ڈھکنا کھولتے ہوئے یعنی چیک کرانے کے لیے وہ مشتری کو کہتا ہے صلی علی سیدنا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو. قالو، فقہا فرماتے ہیں یکون آثما، کہ یہ شخص گناہگار ہوتا، کیونکہ ایک
شراب بیچتے ہوئے اس کی عمدگی کو بیان کرنے کے معاملے میں اور مقام پر وہ درود پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ایسے مقام پر کوئی شخص کسی کو درود پڑھنے کا کہے۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہوگا۔ وَقَذَا الْحَارِسُ إِذَا قَالَ فِي الْحَرَاسَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی طرح حارس، حارس کس کو کہتے ہیں؟ چوکیدار۔ جب وہ حراست میں یعنی جیل وغیرہ کے اندر یا چوکیداری کے دوران کہے لا الہ الا اللہ، یعنی لأجل الاعلام بأنہ مستيقظ، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ چوکیدار لوگوں کو، جیسے ہمارے ہاں عموماً چوکیداروں کے پاس سیٹی ہوتی ہے یا ڈنڈا ہوتا ہے جسے وہ کھمبوں وغیرہ پر مارتے ہوئے جاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چوکیدار جاگ رہے ہیں اور وہ چوکیداری کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر چوکیدار جو ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، اگر وہ اس نیت سے ذکر کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ میں جاگ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار، کیونکہ اس کا قصد اور ارادہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ بخلاف العالم اذا قال فی المجلس صلوا علی النبی فانہ یصاب علی ذلک، برخلاف عالم کے کہ اگر وہ مجلس میں کہتا ہے صلوا علی النبی تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ عالم یقیناً علم کی مجلس میں ہوگا، اور وہ علم کی مجلس میں اگر ایسی بات کر رہا ہے تو یقیناً حسن نیت کے ساتھ کر رہا ہوگا۔ اب اس کو ہم فی زمانہ جو ہے وہ مسائل پر کچھ چیزوں کے حوالے سے قیاس کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری کوئی نجی گفتگو ہے، ہم ہیں عالم لیکن وہ ہماری کوئی نجی گفتگو، ایسا کوئی مجلس لگی ہو جس میں دین اور علم کی بات نہیں ہو رہی، ویسے ہی ہم نے جو ہے وہ کسی کو کہا کہ صلو علی النبی، اس کو متوجہ کرنے کے لیے یا ویسے ہی، تو پھر اس پر جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، طلبہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں آتے ہیں تو جامعات وغیرہ میں، مدارس میں کلاس میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ علماء نے اس حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ درجے میں کلاس میں آتا ہے اس نیت سے کہ وہ استاد صاحب کو سلام کر رہا ہے، تو پھر تو اس کو ثواب ملے گا، اور استاد صاحب اگر جو ہے وہ سلام کے جواب کی نیت سے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن عادتاً یہ دیکھا گیا ہے کہ طالب علم کلاس میں آتے ہوئے سلام نہیں کرتا، وہ اصل میں اجازت طلب کرتا ہے۔ تو جب وہ اجازت طلب کر رہا ہوگا تو ایسی صورت میں ہمیں استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے سلام کا جواب دینا لازمی نہیں ہے، کیونکہ وہ سلام در حقیقت کر نہیں رہا، اس کا ارادہ وہاں پر جو ہے وہ سلام کا نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ وہاں پر کس چیز کا ہے؟ اجازت طلب کرنے کا ہے۔ اسی الامور بمقاصدہا کے تحت ہی یہ آتا ہے۔ وَقَضَا الْغَازِي إِذَا قَالَ كَبَّرُوا، اور اسی طرح غازی جنگ کے اندر کہتا ہے کبیرو، کہ تکبیر کہو، تو سارے جو ہیں وہ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ میدان جنگ میں ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولنے کا محل اور مقام ہے۔ لأن الحارث والفقاعی یاخذان بذلک اجرا۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اور غازی، اس پر آپ نے کہا کہ ان کو ثواب ملے گا، حارث اور فقائی کے بارے میں کہا کہ گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو حارث ہوتا ہے اور فقائی ہوتے ہیں یا خزان بذالک اجرا، کہ وہ اپنی ڈیوٹی یا اپنے کام کے بدلے اجر لیتے ہیں۔ فقائی شراب بیچتے ہوئے اجر لے رہا ہے، اجرت لے رہا ہے، قیمت وصول کر رہا ہے، تو وہاں پر وہ درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ جو حارث ہے، چوکیدار ہے، وہ جاگنے کے پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو وہ کیوں جو ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ عالم علم کی مجلس میں کوئی جو ہے وہ تنخواہ کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا،
تو اس لیے وہ اگر کہتا ہے صلو علی النبی تو بے لوث ہو کر مخلص ہو کر کہے. غازی جو ہے میدان جنگ میں کوئی تنخواہ کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کبیرو تو اسے گناہ نہیں بلکہ ثواب ملے گا. اگلا مسئلہ بیان کیا ہے کہ رجل جاء الی بزاز لیشتری منہ صوبا. اگر کوئی شخص بزاز کے پاس گیا، بزاز کہتے ہیں کپڑے کا کاروبار کرنے والا، جو کپڑے کا بیوپاری ہوتا ہے اس کو بزاز کہا جاتا ہے. اس کے پاس اگر کوئی شخص گیا لیشتری منہ صوبا تاکہ وہ اس سے کپڑا خریدے. فلما فتح المتاع تو جب اس نے سامان کو یعنی کپڑے کی تھان کو کھولا تو قال سبحان اللہ، تو اس نے کہا سبحان اللہ، او قال اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان اراد بذالک اعلام المشتری جودت ثیابہ و متاعہ کروہا. فرماتے ہیں اگر یہ جو خریدنے والا ہے، یہ آواز اس نے خریدنے والے نے لگائی ہے، بیچنے والے کی بات نہیں ہو رہی، یہ کپڑے کے بیوپاری کی بات نہیں ہو رہی. جو خریدار ہے وہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ یا اللہم صلی علی محمد. اگر اس کا ارادہ مشتری کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا کپڑا بڑا عمدہ ہے یا تمہارا سامان بڑا زبردست ہے، تو فقہا فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مشتری کو، بیچنے والے کو یہ بتانا کہ بھئی تمہارا سامان تو بڑا اچھا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے تو مکروہ ہو جائے. وفیہا ایضاً، اور اسی طرح فرماتے ہیں اذا قال المسلم للذمی، اگر کسی مسلمان نے ذمی کافر سے کہا اطال اللہ بقاءک، کہ اللہ تعالی تیری عمر دراز کرے. مسلمان نے کافر ذمی کو دعا دیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر میں برکتیں دے. قالوا فقہا فرماتے ہیں ان نوا بقلبہ ان یطیل اللہ بقاہ لعلہ ان یسلم او یؤدی الجزیۃ عن ذل وصغار لا باس به. فقہا فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے دل سے یہ نیت اور ارادہ کیا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو طویل کرے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، یا یہ اسی طرح جزیہ دیتا رہے ذلت اور جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ، تو لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ اسلام کی طرف آنے کے لیے اور مسلمانوں کو منفعت حاصل ہونے کے لیے دعا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس لیے دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کی عمر اسی طرح طویل کرے حالت کفر میں، تو پھر جو ہے علماء اس کو ناجائز لکھتے ہیں. آگے فرمائے ثم قال رجل. اچھا اسی طرح فرماتے ہیں رجل امسک المصحف فی بیتی ولا یقرأ، ایسا شخص جس نے اپنے گھر کے اندر مصحف کو رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے نسخے کو رکھا ہے. اچھا یہ قالا کا فاعل علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہی کے فتاوی قاضی خان سے ہی عبارتیں چل رہی ہیں. ایک شخص نے اپنے گھر میں قرآن کریم کو رکھا ہے ولا یقرأ، اور وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا. فقہا فرماتے ہیں کہ ان نوا الخیر والبرکت، اگر وہ شخص اس سے نیت کرتا ہے خیر اور برکت کی، جیسے عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے قرآن پاک تو کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر اس نے اس لیے رکھا ہے کہ خیر اور برکت تو حاصل ہوگی تو لا یاسم، فرماتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہوگا. ویرجى له الثواب، تو اس سے ثواب کی امید اس کے لیے کی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ثم قال، فرمائے کہ علامہ قاضی خان نے فرمایا کہ رجل یذکر اللہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے فی مجلس الفسق، گناہ کی مجلس میں،
یعنی معاذ اللہ لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، کوئی شخص وہاں جا کر اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قالو فقہا نے فرمایا ان نوا ان الفسقۃ یشتغلون بالفسق، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں یہ فسق میں مشغول رہیں، وانا اشتغل بالذکر، اور میں جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جاؤں، یعنی ان کو چھوڑو یہ اپنے حال میں رہیں اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، فہو افضل و احسن، تو یہ کیا ہے، یہ افضل اور احسن ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں اور ویسے ہی منہ سے نکال رہا ہوتا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے، یہ ممنوع ہو جائے گا وہاں پر، کیونکہ آپ ایسے مقام پر جو ہے وہ دین متین اور احکام شرعیہ کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لے کر آ رہے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ معاذ اللہ توہین کے اندر مبتلا ہو جائیں، کوئی شخص وہاں پر کوئی ایسی غلط بات کر دے جو جو ہے کفر کی طرف اس کو لے جائے، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہاں پر ایسی حرکتیں نہ کی جائیں، اور سب سے بہتر اور زبردست جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مجلس میں ہی بندہ نہ بیٹھے جہاں پر فسق اور فجور کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن صَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَأَنَا أُسَبِّحُ اللَّهَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ۔ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی شخص نے بازار کے اندر تسبیح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیت سے کہ لوگ تو دنیا کے امور کے اندر مشغول ہیں لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کروں گا ایسے مقام پر بھی، تو فرماتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ بندہ جو ہے بازار کے علاوہ تنہائی میں جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں تو ویسے ہی تسبیح بیان کرے گا، لیکن ایسے مقام پر جہاں ہر شخص امور دنیا کے اندر ملوث ہے تو اس سے زیادہ جو ہے افضل یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہ پہ تسبیح کرے۔ وَإِن صَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے تسبیح کرتا ہے اعتبار کے طور پر، اعتبار کا مطلب ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور کو عبرت دلانے کے لیے، اس اعتبار سے جو ہے اس نیت سے کوئی شخص تسبیح کرتا ہے یوجر علی ذلک، اسے اس پر اجر ملے گا۔ وَإِن صَبَّحَ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا، اور اگر فرماتے ہیں کسی شخص نے تسبیح اس لیے کی کہ جو فاسق ہے وہ فسق کرتا رہے تو فرماتے ہیں کہ اب یہ گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اور یہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اگر کسی کے غلط کام کے اوپر کسی کے فسق کے اوپر یہ اس اعتبار سے جو ہے تصویر کرتا ہے کہ وہ مزید بڑھ چڑھ کر جو ہے یہ غلط کام کرے، کیونکہ یہ اس طرح کے بعض اوقات کلمات ہوتے ہیں کہ جن میں سامنے والے کو موٹیویشن ملتی ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ ادا کرتا ہے، تو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو اس نیت سے اگر اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے تسبیح کی جائے گی تو فرماتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا۔ ثم قال، اسی طرح علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کہ ان سجدہ للسلطان، اگر کسی شخص نے بادشاہ کو سجدہ کیا فإن كان قصده التعظیم والتحیۃ دون الصلاۃ لا یکفر، فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی سلطان وغیرہ کو یا دنیاوی طور پر اعلیٰ مرتبے کے شخص کو یا کسی کو بھی اس اعتبار سے سجدہ کیا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے یا اس کا استقبال کر رہا ہے، تو نماز کی نیت نہ ہو تو کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب اس مقام پر کیوں کافر نہیں ہوگا؟ کیونکہ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیں گے اور اس کو بیان کریں گے، علامہ قاضی خان نے بھی اس کا جواب دیا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور اگر ان کو آپ الگ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، تو بعض افراد نے اس پر یہ اعتراض کیا اگر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرے گا تو پھر کافر ہو جانا چاہیے، کیونکہ سجدہ جو ہے
ہماری شریعت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، تو سجدہ تعظیمی اگرچہ سجدہ تعظیمی ہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیں، کھول کر دیکھیں، ان سجد علی سلطانی، اگر کسی نے جو ہے بادشاہ کو سجدہ کیا اس نیت سے کہ وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، اس کا استقبال کر رہا ہے، نماز کی نیت نہ ہو تو کافر نہیں ہوگا۔ اصلہ اس کی اصل یہ ہے کہ امیر الملائکۃ بالسجود لآدم صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ، کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے، وہ سجود اخوت یوسف علیہم السلام، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو بھائیوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے اور ان کو کافر نہیں کہا گیا، حالانکہ انہوں نے غیر خدا کو سجدہ کیا تھا، تو چونکہ اب فرق اس میں صرف اتنا آئے گا کہ ان کی شریعت میں جو ہے اس کی اجازت تھی سجدہ تعظیمی کی، ہماری شریعت میں اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس پر جو ہے وہ گزشتہ شریعتوں میں عمل ہوتا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، ہم اس کو حرمت کے درجے پر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حرام کہلائے گا غیر اللہ کو سجدہ کرنا، کفر نہیں کہلائے گا، لیکن سجدہ تعظیمی، اور رہی بات سجدہ عبادت کی تو وہ بہرحال کفر ہی ہوگا۔ تو فرشتوں کا جو سجدہ کرنا تھا یا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا جو سجدہ کرنا تھا یہ تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا۔ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ، اب اگر کسی شخص کو کسی بادشاہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا زبردستی اور قتل کی دھمکی کے ساتھ، یعنی اسے مجبور کیا گیا، اور ایسے مجبور کیا گیا، اکراہ ایسے کیا گیا کہ اسے کہا گیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَمَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ، تو فرماتے ہیں کہ اگر اسے اس لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں نے مجبور کیا ہے اس لیے کہ وہ علی وجہ العبادت اسے سجدہ کرے، تو فرماتے فَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، تو اب یہاں پر رخصت اور عزیمت والی بات آئے گی، عزیمت یہ ہے کہ صبر بہتر ہے، یعنی وہ سجدہ نہ کرے چاہے اسے قتل کر دیا جائے، کمن اکرہ علی الکفر، جیسے کسی کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ کفر نہ بولے اور جو ہے وہ موت کو اس کے بدلے میں قبول کرے، ٹھیک ہے۔ اور رخصت والی صورتحال یہ بنتی ہے کہ وہ علی وجہ العبادت سجدہ نہ کرے، ٹھیک ہے، ویسے ہی سر کو جھکا لے، عبادت کی نیت نہ ہو تو بچ جائے گا، یہ رخصت والی صورت ہے۔ اسی طرح کفر میں بھی کہا گیا ہے کہ توریاں کر لے تو کفر سے بچ جائے گا، لیکن اس میں عزیمت یہ ہے کہ صبر کر لے اس مصیبت پر اور قتل ہونے کو پسند کرے۔ وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ فَالْأَفْضَلُ السُّجُودُ، اور اگر اسے تحیت کے لیے کہا گیا ہے زبردستی سجدہ کرنے کا تو فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کر لے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وقالوا الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوت، اسی طرح فقہا نے فرمائے کہ شہوت کے ارادے سے پیٹ بھرنے سے زیادہ کھا لینا یہ حرام ہے۔ وَإِن قصد به التقوی علی الصوم او معاکلۃ الضیف فمستحب، اور اگر وہ پیٹ بھرنے سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے اس ارادے سے کہ وہ روزے پر جو ہے قدرت حاصل کرے گا، جیسے لوگ سحری میں کھا لیتے ہیں، یا جو ہے وہ مہمان کو کھلا رہے ہیں، اب مہمان آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں، اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا لیکن مزید یہ اس کے ساتھ اس لیے کھا رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ روک لیا تو مہمان بھی نہیں کھائے گا، تو فرماتے ہیں مستحب ہے۔ وقالوا الکافر اذا تطرس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم وإن قصد قتل الكافر فلا۔ اچھا، اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ کافر اگر مسلمان کو ڈھال بنا لے، یعنی کوئی لڑائی وغیرہ چل رہی ہے اور کافر نے ایک مسلمان کو پکڑ کے اپنے سامنے وہ لے آیا اور اس کو ڈھال بنا لیا، فَإِن رَمَاهُ مُسْلِمٌ، اب تیر چلانے والا
جو ہے سامنے سے جو بندہ تیر چلا رہا تھا، یعنی ایک کافر اور ایک مسلمان کی لڑائی چل رہی تھی اور بیچ میں ایک اور جو ہے مسلمان کھڑا تھا، تو اب اس کافر نے اس مسلمان کو ڈھال بنا لیا، اور سامنے سے جو مسلمان ہے اس نے جو ہے وہ تیر چلا لیا۔ تو اگر اس کا ارادہ مسلمان کو قتل کرنے کا تھا تو ایسی صورت میں تو حرام ہو جائے گا، وَإِنْ قَصَدَ قَتْلَ الْكَافِرِ، اور اگر اس کا ارادہ کافر کو مارنے کا تھا لیکن لگ گیا مسلمان کو تو فلاں، تو اب یہ حرام نہیں ہوگا۔ چلے فی الحال اس کو ہم یہیں تک رکھ لے دیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید مسائل جو ہے وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے آپ مسائل کو دیکھ لیجئے، واضح طور پر ہیں، اور کوئی اس میں اتنی کوئی گہری بات تو ہے نہیں، قصد اور ارادے کے اوپر ہی جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں، اور ارادے کی وجہ سے کتنے احکامات بدل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں سبق کے متعلق۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب، سوال یہ ہے، پیچھے جو مسئلہ گزر جی فرمائیں۔ تھا کپڑا فروخت کرنے کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یوں ہی ذمے کے حق میں دعا کرنے کے متعلق، تو یہاں پر مکروہ تحریمی مراد ہوگا؟ میں سمجھا نہیں سوال، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، کیا فرما رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہاں ایک مسئلہ ذکر ہوا ہے کپڑا ہوں، فروخت کرنے کے حوالے سے اور ہوں، ذمے کے حق میں دعا کرنے کے متعلق، تو ہوں۔ ان پر جو حکم لگا تھا وہ مکروہ ہونے کا کہا گیا تھا، تو یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوگا؟ جی ہاں، تحریمی ہوتا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب کلیئر ہو۔ جی، اور کچھ؟ ہر جگہ نہیں ہوتی، کتب احناف میں جہاں پر مطلقاً مکروہ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ مکروہ تحریمی مراد نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر جو ہے، بعض مقامات پر جو سیاق و سباق ہوتا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں مکروہ تنزیہی ہونا چاہیے۔ علماء بعض اوقات اس کی تصریح کر دیتے ہیں، یا شروحات میں اس کی تصریح ہوتی ہے کہ مکروہ سے یہاں مراد تنزیہی ہے، لیکن ہر جگہ مطلقاً جب ذکر ہوتا ہے تو مکروہ تحریمی ہر جگہ نہیں ہوتا، اس میں کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ بعض علماء جو ہے وہ تنزیہی کو مکروہ کہتے ہی نہیں تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اس پر پورا رسالہ موجود ہے کہ آپ نے اس بات کی تحقیق فرمائی ہے کہ مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی جو ہے یہ قریب حرام ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، جبکہ مکروہ تنزیہی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے فقہا جو ہے وہ پھر مکروہ تنزیہی کو مکروہ ہی نہیں کہتے تھے، مطلق وہ مکروہ تحریمی کو ہی مکروہ کہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بہرحال دیکھنا پڑتا ہے۔ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بندہ کوشش کرے، لیکن جو مسلمان بھائی ناراض ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ اس میں جو دیکھیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی جانب سے، اتمام حجت کر لیتا ہے، تو جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ سامنے والے کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی،
لیکن اب پھر بھی وہ راضی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے اب ناراضگی اس کی طرف سے ہے، اس نے تو اپنی ناراضگی گویا کہ ختم کر دی نا، تو اب اس کے اوپر تو کوئی بوال نہیں ہے، ناراضگی اب اس کی طرف سے ہے، تو جس کی طرف سے ہے وہ اب اس جو ہے وبال کے تحت آئے گا۔ اگر ہم ایسی جگہ کام کرتے ہیں جب کفار وغیرہ بھی کام کرتے ہوں، اگر ان کا کوئی قریبی مر جائے تو ادھر ادھر سے افسوس کر سکتے ہیں، یا ان کے افسوس والے جملے الگ ہوتے ہیں، اور مغفرت کی دعا کرنا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو مسلمانوں کے لیے کیے جاتے ہیں، انا للہ وغیرہ پڑھنا، یہ ممنوع ہے۔ باقی جو ہے وہ ویسے ہی افسوس کے جملے بندہ کہہ دے، اس میں جو ہے وہ حرمت کا قول نہیں ہے، ہاں اس میں تعظیم اور اس کی جو ہے وہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یہ غالباً ملفوظہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو قول ہے کہ شوافی کے ہاں مطلقاً تنزیہی ہے اور احناف کے ہاں مطلقاً تحریمی، یاد نہیں پڑھ رہا ہوں، سوری۔ جی اور کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ سوال تھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جب طالب علم اگر اجازت کی طلب سے سلام کرتا ہے تو اس پہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، تو ہم، کیا اس طرح کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ سلام کرتے تھے، ان میں سے ایک سلام اجازت کی ہوتی تھی؟ پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں جی۔ پوچھ رہا ہوں اس طرح کی غالباً پڑھی ہیں حدیثیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ سلام کرتے تھے، پڑھی ہے آپ نے؟ تو ایک سلام، جی یہ اس میں غالباً اس میں لکھی ہے سنتے اور آداب جو، صحیح ہے۔ اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل سے بتائیے۔ 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام پیش کرتے تھے، تو ایک دفعہ جو ہم، سلام تھی نا وہ مطلب کہ اجازت کی ہوتی تھی، شاید وہ اچھا کسی کی ملاقات کی سلام، اس طرح ایک ملاقات کی ایک اجازت کی۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مرتبہ سلام کرنا سنت ہوا؟ نہیں، سوال پوچھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے اگر کوئی اس نیت سے مطلب سلام کرتا ہے تو میں بھی اجازت، یہی کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے تو پھر یہ ہوا نا کہ سلام کرنا 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ خلاف سنت ہے۔ کیا خیال آپ ایکسپلین کر دیں اس کو۔ ہے؟ سلام تو بہرحال ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے، اور جہاں تک تعلق ہے، اب یہ میں نے جو ہے وہ نہیں پڑھا، اگر اس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے تو اس میں غالباً یہ پوری مجلس کے حوالے سے ہوگا کہ ابتدائی جو ہے وہ سلام، پھر جو ہے وہ بیچ میں کوئی سلام ہوگا، اور آخر میں یعنی گفتگو ختم کرنے کے بعد جو سلام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا اجازت لینے کے لیے، حضور علیہ صلاح والسلام کس سے اجازت لے رہے تھے، اب یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ عموماً تو یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ صلاح والسلام جو ہے وہ یا تو تشریف لاتے تھے، وہ یہ سلام فرماتے تھے، یا پھر جو ہے وہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور دیگر صحابہ آ کر جو ہے وہ سلام عرض کرتے تھے بارگاہ رسالت میں۔ تو میں کسی اور جہت سے اس چیز کو بیان کر رہا تھا، چونکہ ہم نے ایک اصول پڑھا قصد و ارادے کا، اس میں یہ جو ہے وہ یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی کا ارادہ اس مقام پر جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ہو، تو اب آیا جو ہے جیسے عموماً ہمارے یہاں بھی جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ
ویسے ہی سلام کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ایک ہی مجلس میں آپ 4 بار آ کے سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ادھر ہی کھڑے ہیں تھوڑا سا اس طرف گئے سلام کیے پھر سلام کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ سلام کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پہلی ملاقات کر رہے ہیں اس دن کے اندر یا اس وقت کے اندر. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمرے وغیرہ سے باہر گئے مجلس بدل گئی تو پھر آ کر آپ سلام کریں. لیکن جو خاص درجے اور کلاس کے حوالے سے میں نے بیان کیا، میں نے یہی آپ کو کہا کہ جی استاد صاحب نے یہ اپنی بات فرمائی تھی کہ اس میں جو ہے وہ پھر سلام کا جواب بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ طالب علم کی نیت ہی نہیں ہوتی سلام کرنے کی. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کلاس میں داخلے کی اجازت طلب کر رہا ہوں، جیسے اسکول کے اندر ہوتا ہے میں آئی کم ان، ٹھیک ہے. تو اب وہ الفاظ جو ہے نا ہم یہاں پہ استعمال تو نہیں کر سکتے، تو اب جو ہے نا یہ ہو رہا. اب ہو سکتا ہے شاید کچھ سالوں کے بعد ہمارے مدارس میں بھی اس کا رواج، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی تو شاید اب اس کا بھی رواج آ جائے. کل کو کوئی حکم آ جائے کہ بھئی بچے جو ہے طلبہ کلاس میں آنے سے پہلے جو ہے میں آئی کمن کہیں یا عربی میں کہیں ادخلو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ میں نے یہ سنا تھا مدرس سے، انہوں نے کہا جی ہم عربی پڑھاتے ہیں تو ہمارا یہ معمول ہے کہ کلاس میں طلبہ عربی میں بات کرتے ہیں تو طالب علم آنے اور جانے کے لیے جو ہے نا وہ سلام وغیرہ نہیں کرتا، وہ یہ جملے استعمال کر رہے ہیں آج کل ادخل. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ سلام نہیں تھا، یہ اصل میں جو ہے وہ داخلے کی اجازت طلب کی جا رہی تھی. جی ٹھیک. 3 دن تک نہ تعلق ایک کی غرض خطہ یہ تھی تعلق کہ کی. فقہاء جی جی فرمائیں فرمائیں. فقہاء احناف کے جو مابین مطلب کہ مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو ہم، یہ بھی چیز بیان مطلب کہ نہیں کی ہوتی وہاں پر کہ فتویٰ کس قول پہ ہے، تو ہمیں کس قول کو اختیار کرنا چاہیے، جبکہ وہ جمہور کا قول بھی وہاں بیان نہیں ہوا ہوتا. یہ سارا میں بتا چکا ہوں شرح وجود کے اندر. ایک ایک چیز یہ ہر جگہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ فتویٰ اس کال پر، تو آپ کو دیکھنا ہوگا وہ شرح وجود میں وہاں کے لیکچر آپ سنیں. جی ٹھیک. 3 دن تک لا تعلقی قطع تعلقی حرام میں آتا ہے تو ہمارے بعض رشتے اتنے بھی وہ قریب نہیں کے ہوتے ہیں کہ ان سے تعلق رکھنا بے عزتی ہوتی ہے. تو پھر گناہوں کو اس معاملے میں ارشاد فرمائیں. اللہ دیکھیں، اگر لا تعلقی کی بنیاد محض جو ہے ہوائے نفس ہے تو پھر تو اس وبال میں ہم شامل ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقی والے معاملات کرنا محض اس لیے کہ جی ہمیں برا لگ رہا ہے تو پھر تو یہ جو ہے ایک بری بات ہے. باقی رہی یہ بات کہ اگر واقعی میں کوئی دینی معاملات کی وجہ سے عقیدے کی وجہ سے یا ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ ترک تعلق کر رہا ہے تو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. وہی بات ہے قصد و ارادے کی، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس میں دینی پہلو کی بنیاد پر بندہ کر سکتا ہے اور اصل مقصد اسی کو بنا سکتا ہے، وگرنہ جو ہے محض اچھا یہ قطع تعلقی ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی ڈیفائن کر دوں. قطع تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اس سے گفتگو نہیں کر رہے، وہ آپ کو پیغام بھجوا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، جس کو ہم ناراضگی کہتے ہیں اپنی زبان میں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی سے زیادہ معاملات نہیں رکھتے، وہ آپ کو سلام بھجوائے، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ آپ کو کبھی کبھی اپنے گھر پہ بلوائے اور آپ جا کر جو ہے اس کی دعوت کو قبول کریں اور کبھی نہ کریں، کوئی عذر پیش کر دیں، یا جو ہے اس طرح کا کہ بندہ کسی کے ساتھ فری نہ ہو بالکل، ٹھیک ہے. تو ایسی کنڈیشنز اور صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ قطع تعلقی نہیں کہلاتا. تو بندہ اپنے آپ کو محدود کر لے.
ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں زندگی میں، ایک ہوتا ہے بالکل کسی کے ساتھ فری ہو جانا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 100% ناراض ہو جانا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں ایک اور جو ہے وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ رکھ لے اور ایک حدود میں رہے، تو پھر میرے خیال سے یہ معاملات نہیں ہو سکتے، معاملات دنیاوی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کس نے کہا ہے کہ قطع تعلق ہی کی جائے؟ اس میں وہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو محدود کر لے، جب محدود کریں گے تو پھر سامنے والا جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گا۔ عموماً معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں جہاں انسان جواب در جواب دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پہ معاملات میں خرابی آتی ہے، اس لیے قفل مدینہ لگا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی اور کوئی سوال سبق کے متعلق؟ اور کوئی سوال؟ میرے خیال سے یہ جواب ہو گیا کلیئر۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ سبق سے ہٹ کے نہیں کر سکتے کوئی سوال؟ بس حضور اب سبق سے ہٹ کے کتنے سوالات کریں گے؟ آپ کے دو تین ہو گئے آج کے سبق سے ہٹ کے سوال۔ ایک میں بھی بس یہ عرض تھی کہ وہ جو قولو راجے القولو راجے ہے ادا کچرا، تو اس میں تمام اقوال ہے مطلب کہ راجے ہی ہیں نا، اس پہ کس کی شرح؟ مطلب اعتماد کر سکتے؟ کون القولو سی راجے شرح؟ ادا کی القول الراجح؟ القولو راجے کتاب ہے، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ مصنف رحمہ کا نام نہیں ہے ذہن میں۔ تو آپ مجھے مصنف کو بتائیں تو مجھے پتہ چلے نا کہ کون ہے مصنف، مجھے کیا پتا؟ آپ بھیج دیجیے اور میں دیکھتا ہوں۔ جہاں جو بھی فقہ کی کتابوں میں جو بھی عنوان آئیں گے ان کو یہی قواعد لگیں گے، کون سے قواعد کون سے عنوانات؟ یہ ہر قاعدہ میرے ذہن پوری میں نہیں کچھ ہوتا۔ سوالات ہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سوال بھیج دے جائیں تو آپ کوئی ٹائم نکال کے ان کے جوابات ارشاد فرما دیں؟ آپ کلاس کے گروپ میں ہیں یا نہیں؟ میں شاید نہیں ہوں کلاس کے گروپ میں۔ تو آپ ایڈمن سے رابطہ کریں، کلاس کے گروپ میں آ جائیں اور وہاں پر سوالات کریں، جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کسی نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کر تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے، جبکہ اس سے ان کی مراد یہ ہو کہ وقت پریشانی ہے کب ہو جائے گی، یہ بھی لوگوں سے کلام کرنا کہلائے گا۔ اس مقام پر ایسا جملہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے وہ آیت میں جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہم اپنی کیفیات دیکھ لیں، انسان حریص ہوتا ہے، اسے جتنا ملے وہ لمان و لطیف، ورنہ کیا جملے استعمال کریں، تو یہ کچھ اور مقام اور محل بن جاتا ہے، دنیاوی نعمتوں کی بات ہے، جبکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے شفاعت کی اور آپ کے دیگر کمالات کی بات ہو رہی ہے۔
میرے خیال سے اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ جی اور کوئی سوال؟ میرے خیال سے اور کوئی مزید سوال نہیں ہوگا شاید۔